پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف کارنیا میں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری کارنیل ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب سے شارٹ سے سنتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے, کتنی امپورٹنس ہے اس ٹرانسپلانٹ کی. پلیز ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, شکریہ خرم بھائی. کارنیل ٹرانسپلانٹ دیکھیے ہمارے ہاں جو تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کارنیل ڈیزیزز کی وجہ سے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں یا نابینا ہیں, اور وہ ان کا یہ مرض قابل علاج ہے, اور اس کے لیے ہمیں کارنیل ٹرانسپلانٹ کے لیے کارنیا ٹیشو درکار ہوتا ہے, جس کے لیے ہم دوسرے ممالک میں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کارنیا میسر آئے تو ہم لگائیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر کسی گھر میں کوئی بھی ایک شخص کارنیل ڈیزیز کی وجہ سے بلائنڈ ہے تو وہ اس گھر کے سب لوگ اگر یہ دہیا کر لیں اور آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہم نے اس کی مدد کرنی ہے, تو وہ اپنی زندگی میں یہ وصیت کر سکتے ہیں, یہ ولنگ کارڈ بھر سکتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد یہ ہمارے کارنیاز جو ہیں اس شخص کو لگا دیے جائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کوئی بھی ایسا شخص جو کارنیل بلائنڈنس کا شکار ہے وہ اندھے پن کی وجہ سے اس معاشرے کا فعال فرد نہ بن سکے. جیسے امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, دوسرے ممالک میں کارنیل ڈیزیز کی وجہ سے کم از کم کوئی لوگ نہیں ہیں جو معاشرے کا فعال حصہ نہ بن سکیں. یہ صرف ہمارے ہاں ہے یا غریب ممالک میں ہے, جیسے چونکہ لوگوں میں کارنیا ڈونیٹ کرنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ زندہ انسان کا بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک فار ایگزامپل کوئی ایک آنکھ کا اپنا کارنیا دینا چاہے کسی اور کو؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا, بیسیکلی یہ ایک ایسا عمل ہے, ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا عمل ہے جو وہ اپنی زندگی میں اس کی وصیت کر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد جاری رہتا ہے. وہ جس شخص کو یہ لگے گی آنکھ اور وہ دنیا کے رنگوں کو اس آنکھ سے دیکھے گا تو یہ رہتی دنیا تک اس کے لیے صدقہ جاری ہے. اور البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ کسی وجہ سے وہ نکالنی پڑ جائے, جیسے ٹیومرز ہو جاتے ہیں کچھ, تو اس صورت میں اگر اس کا کارنیا ہیلدی ہے تو وہ ہم دوسری آنکھ میں دوسروں کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک شخص کا کارنیا ایک آنکھ کا ہیلدی ہے لیکن اس کا ریٹینا مکمل طور پر خراب ہے, اس کی آپٹک نرو مکمل طور پر خراب ہے, لیکن دوسری آنکھ کا جو ہے ریٹینا آپٹک نرو اور سسٹم ٹھیک ہے, صرف کارنیا متاثر ہے, تو ہم اس کی آنکھ کو سوئچ کر سکتے ہیں اس صورت میں. ادروائز دنیا بھر میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ ایک آدمی کو آپ بنا کرنے کے لیے دوسروں کو اندھا کر دیں. نہ یہ اخلاقی طور پہ صحیح ہے, نہ قانونی طور پہ, اور نہ ہی مذہبی طور پہ. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب کوئی بینکس موجود ہیں کہ مثلا ایک شخص جو وصیت کر کے گیا ہے کہ جی میرے وفات کے بعد جو ہے میرا کارنیا تو وہ کوئی کہیں سیو کیا جا سکتا ہے کہ مثلا آپ 1 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد کسی اور کو لگا سکیں؟ جی بالکل. دیکھیے جب آئی ڈونیشنز جن ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک میں بہت زیادہ رجحان ہے, ان کے پاس بہت زیادہ آنکھیں جب آ جاتی ہیں اور مریض ان کے پاس کم ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ آنکھ بہت زیادہ دیر تک تو نہیں رکھی جا سکتی. تو اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے آئی بینکس ہیں, اور آئی بینک اس طرح ریکارڈ رکھتے ہیں آنکھوں کا جس طرح باقی بینک جو ہیں وہ پیسوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں, اس کا اپنے کلائنٹس کا ریکارڈ رکھتے ہیں. وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کو جہاں سے ریسیو کریں, ریٹریو کریں, اس کے بعد اس کو ایک مختلف تکنیکی مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ آنکھ کارنیا کی پابند کاری کے لیے مناسب ہے یا نہیں, اور اس کے بعد وہ پھر جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ڈسٹریبیوشن بھی ان کے ذمہ ہے. تو اسی طرح جو امریکہ میں ہے اس میں متعدد بینک ہیں جہاں پہ کارنیا لے کے, تو جو آج کل معلوم ہے 2 ہفتے تک اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے. تو عام طور پہ 2 ہفتے کے اندر وہ کارنیا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے پاکستان میں بھی ایور سائٹ ایک گلوبل ایسوسیشن ہے امریکی جو پوری دنیا بھر میں بلائنڈنس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں کارنیا ٹرانسپلانٹ کے ذریعے. ان کی کولیبریشن سے الشفا میں بھی آئی بینک ہے جو ویل اکوپڈ ہے, لیکن اب ہم ڈونرز کا انتظار کر رہے ہیں
تاکہ وہ آئی ڈونیٹ کریں تو ہم اس کو پروسیسنگ کر کے اس کی سیوٹیبلٹی دیکھ کے اس کو کارنیل ٹرانسپلانٹ کے لیے اپنے لیے بھی استعمال کریں، اپنے ہاسپٹل میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی جہاں بھی اس کی ضرورت ہو اس کو پہنچایا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔